بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں جو کہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، ہم ارکان استصحاب پر گفتگو کریں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استصحاب کا مفہوم بیان کیا اور اس کی تعریف بیان کی اور اس کی حجیت پر دلیل پیش کی۔ آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ارکان استصحاب کی گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ استصحاب کے 3 رکن ہیں یا 3 بنیادی شروط ہیں، یہ شرطیں ہیں۔ تو ان میں ایک اہم رکن جو ہے یا پہلا رکن وہ ہے حالت سابقہ کا وجود۔ یہ حالت سابقہ 2 طرح سے ہوتی ہے، یا وہ حکم ہوتی ہے یا موضوع ہوتی ہے۔ اگر حکم ہو تو وہاں پہ استصحاب حکمی جاری ہوتا ہے، اگر موضوع ہو تو استصحاب موضوعی جاری ہوتا ہے۔ تو آئیے اس سبق کی وضاحت کرتے ہیں اور مثالوں کی روشنی میں اس موضوع کو یا اس مطلب کو بیان کرتے ہیں۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ حَالَةٍ مِنَ الشَّكِّ الْبَدَوِيِّ يَتَوَفَّرُ فِيهَا الْقَطْعُ بِشَيْءٍ أَوَّلًا وَالشَّكُّ فِي بَقَائِهِ ثَانِيًا يَجْرِي فِيهَا الْاسْتِصْحَابُ إِذَنْ هُنَا 3 شُرُوطٍ: الأول الحالة السابقة المتيقنة. عرفنا أن وجود حالة سابقة متيقنة شرط أساسي في جريان الاستصحاب، والحالة السابقة قد تكون حكما عاما نعلم بجعل الشارع له وثبوته في العالم التشريعي، ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله ومدى امتداده في عالمه التشريعي، فتكون الشبهة حكمية، ويجري الاستصحاب في نفس الحكم كاستصحاب بقاء طهارة الماء بعد إصابة المتنجس له، ويسمى بالاستصحاب الحكمي. وقد تكون الحالة السابقة شيئا من أشياء العالم التكويني نعلم بوجوده سابقا ولا ندري باستمراره، وهو موضوع للحكم الشرعي، فتكون الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے استصحاب کا مفہوم بیان کیا تھا اور اس کی حجیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ استصحاب کی تعریف شہید کے اس بیان کی روشنی میں یوں کی جا سکتی ہے کہ شارع کے حکم سے اپنی یقینی حالت کے باقی رہنے کا حکم، یقینی حالت کو باقی رکھنے کا جو حکم شارع کی طرف سے آتا ہے، کب؟ اب جب کہ اسے شک لاحق ہو چکا ہے۔ شک لاحق ہونے کے بعد جو شارع کی طرف سے یقینی حالت پہ باقی رہنے کا حکم ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ استصحاب کہیں گے۔ یعنی باقی رہنے کا حکم سے مراد یہ ہے کہ عملی طور پر یقین کے آثار کو مترتب کرنا۔ یقینی حالت پہ باقی رہنے سے مراد ہے کہ یقین کے آثار مترتب کرنے ہیں۔ جو یقینی کیفیت تھی اس کے جو آثار تھے انہی کو باقی رکھنا ہے۔ مثلا کیسے؟ مثلا اسے یقین تھا کہ لباس پاک ہے، اب اسے شک ہے کہ نجس ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اب اس نے جو پہلی حالت تھی نا، یقینی حالت تھی، وہ کیا تھی؟ طہارت کی حالت تھی، طہارت لباس کی حالت تھی، پاکیزگی لباس کی حالت تھی۔ اب اسی کے آثار کو مترتب کرنا ہے، یعنی طہارت کا استصحاب کریں گے۔ مطلب کیا؟ یعنی اسی کے آثار کو مترتب کریں گے، یعنی نماز پڑھنی ہے تو اسی لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال کہ پہلے باوضو تھا، اب شک پڑ گیا ہے کہ حدث طاری ہوا ہے یا نہیں، حدث طاری ہوا ہے یا نہیں، تو یہاں پہ استصحاب طہارت
من الحدث کریں گے کہ اب بھی وہ پاک ہے، حدث سے پاک ہے، اب بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا وضو موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے استصحاب کی حجیت پر بھی دلیل پیش کی تھی اور بتایا تھا کہ حجیت استصحاب کی ایک اہم دلیل زرارہ کی روایت ہے کہ جس میں امام فرماتے ہیں لا ينقض الیقین بالشک، کہ یقین کو شک کے ذریعے نہیں توڑا جائے گا۔ ظاہراً یہ نقل بالمعنی ہے کہ امام نے زرارہ سے خطاب کر کے فرمایا لا تنقض الیقین بشک بل انقضہ بیقین آخر، شک کے ذریعے یقین کا کلا کما نہ کرو، یقین کو نہ توڑو، بلکہ یقین ہی یقین کو توڑ سکتا ہے۔ ایک نیا یقین جب تک نہ آئے، جو اس یقین کے جائے گزین نہ ہو، تو گزشتہ یقین پر باقی رہو۔ یہ وہ قاعدہ ہے جو استصحاب کی حجیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ آج کے سبق میں ہم استصحاب کی شرائط یا ارکان پڑھیں گے۔ استصحاب کی کتنے شرائط ہیں؟ شہید نے شروط کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے ارکان کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ استصحاب کے ارکان کیا ہیں۔ پہلی شرط یا پہلا رکن یہ ہے کہ حالت سابقہ موجود ہو، حالت سابقہ نہ ہو تو استصحاب نہیں ہوگا۔ دوسری شرط کیا ہے کہ بقا میں شک بھی ہو، بقا میں شک ہو۔ اگر بقا کے بارے میں شک کی حالت نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ وہ باقی نہیں ہے، عدم بقا کا یقین ہے، تو پھر بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وحدت موضوع ہو، اگر موضوع تبدیل ہو جائے تو پھر بھی استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ بس موضوع مستصحب علیہ یعنی جس پر استصحاب کرنا ہے اور وہ چیز کے جس کو استصحاب کیا جا رہا ہے وہ ایک ہونا چاہیے۔ یعنی اگر پہلے وضو کے بارے میں یقین تھا تو اب شک بھی وضو کے بارے میں ہو، یعنی پہلے جو یقین تھا مثلا لباس کی طہارت کے بارے میں، اب بھی شک بھی اسی کے بارے میں ہو، موضوع ایک ہونا چاہیے۔ اگر موضوع بدل گیا تو پھر استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ یہ تین شرائط یا ارکان ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان کی تفصیلات بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے رکن کی جانب۔ پہلا رکن کیا ہے؟ پہلا رکن ہے حالت سابقہ کا وجود، یعنی استصحاب وہاں پہ جاری ہوگا جہاں پہ ایک حالت سابقہ جو کہ یقینی بھی ہے وہ موجود ہو۔ ایک یقینی حالت کا وجود ضروری ہے۔ اگر ایک حالت سابقہ موجود نہ ہو تو وہاں پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ اب کچھ مثالیں دیکھتے ہیں کیونکہ حالت سابقہ مختلف ہے، حالت سابقہ یا حکم ہے یا موضوع ہے۔ پہلے مثالیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اصل مدعا کی طرف آتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ مثلا پانی پاک تھا، اب شک ہے کہ نجس ہوا ہے یا نہیں۔ شک کیوں ہوا؟ شک اس وجہ سے ہوا کیونکہ اس کے ساتھ جس چیز نے تلاقی حاصل کی ہے یا جو چیز اس کے ساتھ لقاء یا ملاقات جس کی وجہ سے شک پڑا ہے وہ ہے متنجس۔ مثلا ایک لباس خود کیا ہے؟ نجس شدہ ہے، وہ عین نجاست نہیں ہے۔ اگر عین نجاست اس پانی کے ساتھ لگ جائے تو اگر وہ قلیل ہے تو وہ نجس ہو جائے گا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہ متنجس ہے تو متنجس کی خود عاملیت میں شک ہے، متنجس کے عامل نجاست ہونے میں شک ہے، لہٰذا اس وجہ سے شک آ گیا ہے۔ تو بس یہاں پہ خود کیا جو چیز مشکوک ہے وہ حکم ہے، پانی کی نجاست مشکوک ہے، مطلب کیا ہے کہ حکم مشکوک ہے ہمارے لیے، لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ یہاں پہ حکم کا استصحاب جاری ہوگا۔ دوسری مثال کی طرف آئیں کہ امام جماعت جائز الاقتداء تھا، اب شک ہو گیا کہ آیا اب جائز الاقتداء ہے یا نہیں ہے، تو یہ شک کسی حکم میں ہوا؟ کہتے نہیں، حکم تو معلوم ہے کہ اگر امام عادل ہے تو اقتداء جائز ہے، اگر امام عادل نہیں ہے تو اس کی اقتداء جائز نہیں ہے۔ شک کہاں پہ؟ موضوع میں ہے۔ یہاں پہ شک اس میں ہے کہ کیا وہ اب عادل رہا ہے یا نہیں رہا، بس شک موضوع حکم میں ہے۔ حکم معلوم ہے، حکم کے ابعاد مشخص ہیں،
حکم کے جوانب مشخص ہیں، فقط اس کے موضوع میں ہمیں شک ہے کہ آیا یہاں پہ یہ شخص جو ہے اس نے جو فلاں کام انجام دیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ عادل رہا ہے یا نہیں رہا۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ تیسری مثال میں آئے، مثلا پہلے باوضو تھا، اب جو ہے وہ شک پڑ گیا کہ یہاں پہ شک کیوں پڑا؟ کیونکہ آنکھ لگ گئی تھی۔ اب جب کہ آنکھ لگ گئی ہے تو یہ شک اس کو حکم میں آیا یا موضوع میں؟ یہاں پہ بھی موضوع میں آیا ہے، اس لیے کہ ہمیں حکم معلوم ہے کہ اگر انسان نیند میں آ جائے، نیند، خود نیند، یا جسے عربی میں نوم کہا جاتا ہے، خود نوم کیا ہے؟ حدث کے عوامل میں سے ہے۔ خود نوم کیا ہے؟ محدث ہے، حدث کے عوامل میں سے، انسان کے لیے باعث بنتی کہ وضو باطل ہو جائے، لہذا نوم مبطل ہے، مبطل وضو ہے۔ لیکن شک کہاں پہ ہے؟ شک اس میں نہیں ہے کہ نوم مبطل ہے یا نہیں ہے، حکم معلوم ہے، فقط ہمارا فرق یہاں پہ ہے کہ جس طرح اس روایت زرارہ میں بھی ہے کہ قد ینام العین، کبھی کبھار آنکھ سو جاتی ہے لیکن کان ابھی تک جاگ رہے ہوتے ہیں، کان ابھی تک جاگ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمیں شک ہے کہ یہ نیند آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اگر انسان کو شک ہو تو پھر اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ حالت سابقہ کا وجود ہے جو ہم نے مثالوں کی روشنی میں سمجھایا۔ اب اس کے بارے میں ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں کہ پہلا رکن یا شرط، یہاں پہ شہید نے شرط کا لفظ استعمال کیا ہے، ویسے مشہور جو اصولیوں میں اصطلاح ہے وہ ارکان استصحاب کی اصطلاح ہے، اس لیے میں نے رکن کا لفظ بھی یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ استصحاب کا جو پہلا رکن ہے وہ حالت سابقہ کا وجود ہے۔ مراد کیا ہے؟ مثالوں کی روشنی میں ہم سمجھ چکے ہیں، یہاں پہ تھیوری پڑھا دیتے ہیں۔ تھیوری مراد یہ ہے کہ ایک ایسی حالت جس کے بارے میں حکم کے وجود کا یقین ہے، یعنی ایک ایسی حالت کہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ وہاں پہ حکم موجود تھا۔ بس حالت سابقہ سے مراد ایک ایسی حالت ہے جس کے اندر حکم کے وجود کا یقین ہے، حکم کے وجود کا یقین ہے۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اگر ایک چیز ہے جس میں حکم کا وجود ہی نہیں ہے تو پھر تو وہ استصحاب کے اندر آئے گی نہیں نا، لہٰذا حکم کے وجود کا یقین ہونا یہ مراد ہے حالت سابقہ سے۔ اب جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ کیا ہے؟ اس حکم کی بقا مشکوک ہے، اس حکم کی بقا مشکوک ہے، شک ہے کہ آیا وہ حکم باقی ہے یا باقی نہیں ہے۔ اب شک کیوں پڑا؟ شک کی دو وجہ ہو سکتی ہیں، شک کی وجہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اس وجہ سے شک ہوا کہ کیونکہ حکم کے حدود و قیود میں ابہام پایا جاتا ہے، یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی شک خود حکم کے اندر ہے، یعنی شک جو حکم مشکوک ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ خود حکم کے حدود و قیود ہمارے لیے مبہم ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی مثال میں، گزشتہ مثالوں میں سے کون سی مثال یہاں پہ فٹ آئے گی؟ وہ متنجس والی مثال، متنجس والی مثال، جہاں پہ ہم نے کہا کہ متنجس، حل المتنجس ینجس ام لا، آیا متنجس نجس کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے، پاور ہے یا نہیں ہے۔ یہاں پہ موضوع کے بارے میں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ چیز متنجس ہے، لیکن جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ یہ ہے کہ آیا متنجس نجس بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا، لہذا خود حکم کے حدود و قیود کیا ہیں؟ مبہم ہیں۔ دوسری جو وجہ ہے شک کی وہ یہ ہے کہ موضوع کے اندر رکھنا پڑ گیا ہے، جیسے میں نے عدالت والی مثال دی ہے، جیسے میں نے وضو میں نیند والی مثال دی ہے، لہٰذا دو وجوہات ہو سکتی ہیں جہاں پہ حالت سابقہ جو کہ یقینی حالت ہے وہ حالت لاحقہ یعنی شک کی حالت میں بدل جاتی ہے، لہٰذا یہاں پہ دو وجوہات ہیں جو شک کی یہاں پہ موجود ہو سکتی ہیں۔ اب جو پہلی صورت ہے جہاں پہ حکم خود مشکوک ہو جاتا ہے، وہاں پہ جو استصحاب جاری ہونا ہے اس کو استصحاب حکمی کہا جاتا ہے، جبکہ جو دوسری صورت ہے اس کو استصحاب موضوعی کہا جاتا ہے۔ بس پہلی صورت میں استصحاب حکمی جاری ہوگا،
جبکہ دوسری صورت میں استصحاب موضوعی جاری ہوگا۔ یہ تو اہم نکات تھے جو بیان ہو چکے ہیں، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ، ہم ان گزشتہ بیانات سے خلاصہ کرتے ہیں۔ گزشتہ بیانات کس چیز پر مشتمل تھے؟ گزشتہ بیانات میں تعریف استصحاب کا بیان تھا اور حجیت کی بحث بھی تھی۔ تعریف استصحاب سے ہم یوں خلاصہ کر سکتے ہیں کہ ان کل حالت من الشک البدوی، شک بدوی کی وہ حالت کہ یتوفر فیہا القطع بشیء، شک بدوی کس کے مقابلے میں تھا؟ علم اجمالی کے مقابل میں۔ تو ہم نے بتایا کہ علم اجمالی میں تو احتیاط کرنی ہے، لہٰذا شک بدوی کی حالت بچتی ہے، اس میں ایک خاص حالت پیش آتی ہے۔ وہ کون سی حالت ہے؟ وہ یہ والی حالت ہے کہ ان کل حالت من الشک البدوی، شک بدوی کی ہر وہ حالت کہ یتوفر فیہا القطع بشیء اولا، کہ جس میں اولا یعنی ابتدائی مرحلے میں اس چیز کے بارے میں قطع موجود ہو، یتوفر ہو یعنی یوجد ہو، یعنی اس میں قطع پایا جائے ایک مرحلے میں زمانی اعتبار سے، یعنی ایک مرحلہ زمانی کے اعتبار سے اس میں قطع موجود ہو، لیکن بعد میں وَالشَّكُّ فِي بَقَائِهِ ثَانِيًا، جہاں پہ اس کی بقا مشکوک ہو جائے، ثانیاً یعنی اگلے مرحلے میں آگے۔ پس ابتدائی مرحلے میں اس کے وجود کا یقین ہو، بقا کے حوالے سے شک ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ یجری فیہا الاستصحاب، وہاں پہ استصحاب جاری ہوگا۔ اذن، پس در نتیجہ، نتیجہ یہ ہے، اذن نتیجیہ ہے نا، نتیجہ یہ ہے کہ ہونا ثلاثت شروط، یہاں پہ تین شرائط ہیں، تین ارکان ہیں استصحاب کے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ فرماتے ہیں الحالۃ السابقۃ المتیقنۃ، وہ حالت سابقہ کہ جو متیقن ہے، جس میں یقین ہے۔ کس چیز کا یقین ہے؟ حکم کے وجود کا یقین ہے۔ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں، یقین کس چیز کا ہے؟ کہ حکم موجود ہے، یا کیا ہے؟ موضوع حکم، کہ جس کے اوپر خود حکم مترتب ہوتا ہے، اس کے بارے میں یقین ہے کہ ایک حالت ہے کہ جس میں حکم موجود تھا۔ اب یقین حکم کے وجود کا جو یقین ہے، یا خود شک اسی حکم کو لاحق ہوگا یا موضوع کو لاحق ہوگا، یہ ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک حالت سابقہ موجود ہے کہ جس کے بارے میں یقین ہے۔ عرفنا ان وجود حالت سابقۃ متیقنۃ شرط اساسی، کہتے ہیں کہ وجود حالت سابقہ حالت کا وجود کہ جو یقینی بھی ہو، یہ شرط اساسی ہے۔ کس میں؟ فی جریان الاستصحاب، استصحاب کے جاری ہونے میں۔ والحالت السابقۃ قد تکون حکما عاما، یہ وہی بات ہے جو اوپر ہمیں وضاحت کر چکا ہوں کہ حالت سابقہ کبھی کبھار خود حکم ہوتا ہے، یعنی حالت سابقہ خود جس چیز کا ہم نے استصحاب کرنا ہے وہ خود حکم ہے، حکم عام کہ نعلم بجعل الشارع له وثبوته فی العالم التشریعی، ہم جانتے ہیں کہ اس حکم کو شارع نے جعل کیا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ حکم عالم تشریع میں ثابت ہے، یعنی جعل ہو چکا ہے۔ لیکن ایک جگہ پہ ہمیں شک ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا نَدْرِي حُدُودَ هَذَا الْحُكْمِ الْمَفْرُوضَةَ لَهُ فِي جَعْلِهِ، ہم اس کی حدود کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہمیں علم تو ہے کہ یہ جعل ہوا ہے، لیکن اس کی حدود کیا ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ المفروضۃ، یہ صفت ہے حدود کی، اس حکم کی حدود جو اس کے لیے فرض کی گئی ہیں، جو اس کے لیے معین کی گئی ہیں، فی جعلہ، اس کے جعل کے دوران، ومدى امتدادہ فی عالمہ التشریعی، اور اس کے امتداد کے دائرہ کار کو نہیں جانتے، اس کے امتداد کی حدود کو نہیں جانتے، فی عالمہ التشریعی، خود عالم تشریع کے اندر، یعنی خود اس حکم کا جعل مشکوک ہے ہمارے لیے۔ اب جبکہ جعل ہونا یعنی اصل جعل معلوم ہے، لیکن اس کے حدود میں شک ہے، پس جعل کے اندر ابہام پایا جاتا ہے۔ فتکون شبہۃ حکمیۃ، جہاں پہ خود جعل کے اندر ابہام پایا جائے وہاں پہ شبہ حکمی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَيَجْرِ الْاسْتِصْحَابُ فِي نَفْسِ الْحُكْمِ كَاسْتِصْحَابِ بَقَاءِ طَهَارَةِ
مائی، کہتے ہیں یہاں پہ استصحاب جاری ہوگا فی نفس الحکم، اسی حکم میں، یعنی خود حکم میں استصحاب جاری ہوگا، کاستصحاب بقاء طہارت الماء، جیسے کہ ہم نے مثال دی کہ جیسے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ پانی کی طہارت باقی ہے یا نہیں ہے، شک کیوں پڑا؟ بعد اصابت المتنجس لہو، جب اس کو متنجس اس کے ساتھ مل گیا، جب متنجس اس کے ساتھ ملاقات کر گیا، تو اب متنجس جب اس کے ساتھ ٹچ ہو گیا یا اس کے ساتھ مس ہو گیا، یعنی اس کے ساتھ لگ گیا، مثلا متنجس کپڑا تھا وہ اس کے اندر گر گیا، معافی چاہتا ہوں، تو اب چونکہ متنجس کی عاملیت مشکوک ہے، خود اگر یہ متنجس نہ ہوتا بلکہ عین نجاست ہوتا تو پھر اس کی عاملیت مشکوک نہ ہوتی، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ عین نجاست تو منجس ہے، لیکن المتنجس حل ینجس ام لا، یہ از اول جو ہے مورد کیا رہا، ابہام رہا ہے، یہ مورد بحث رہا ہے کہ کیا متنجس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آگے بھی نجاست کو منتقل کر سکے، جیسے وائرس ہوتے ہیں نا کہ بعض وائرسز منتقل کرتے ہیں، بعض وائرسز آگے نہیں سرایت کر سکتے، یہاں پہ بھی یہی حالت ہے کہ منجس تو نجس خود نجس عین نجاست تو منجس ہے، جہاں کہیں بھی جائے گی وہ نجس کرے گی، لیکن متنجس کے اندر کیا یہ صلاحیت ہے کہ وہ آگے منتقل کر سکے نجاست کو یا نہیں، تو یہ ایک از اول مسئلہ ہے، لہذا حکم مشکوک ہے۔ یہاں پہ کہتے ہیں وَيُسَمَّى بِالْاسْتِصْحَابِ الْحُكْمِي، اس کو استصحاب حکمی کہا جاتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ کہتے ہیں وَقَدْ تَكُونُ الْحَالَةُ السَّابِقَةُ شَيْئًا مِنْ أَشْيَاءِ الْعَالَمِ التَّكْوِينِي، کبھی کبھار حالت سابقہ اشیاء تکوینی میں، عالم تکوینی کی اشیاء میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے، یعنی جسے ہم موضوع حکم کہتے ہیں، نعلم بوجود ہی سابقا، جس کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ موجود تھا، ولا ندری باستمرارہ، ہم اس کے استمرار کے بارے میں نہیں جانتے، وہو موضوع للحکم الشرعی، جبکہ وہ موضوع شرعی کا حکم شرعی کا موضوع بنتا ہے، تو اب حکم شرعی کے لیے جو موضوع ہے تو یہاں پہ اب ہم جانتے نہیں ہیں کہ وہ موضوع آیا باقی ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ فتکون الشبہۃ موضوعیۃً، یہاں پہ شبہ موضوعیہ بنے گا، لہذا ویجری الاستصحاب فی موضوع الحکم، یہاں پہ بھی استصحاب جاری ہوگا، جس طرح کہ حکم میں استصحاب جاری ہوتا ہے، اسی طرح موضوع حکم میں بھی استصحاب جاری ہوگا۔ وقت چونکہ آ چکا ہے اس لیے اس کی مثالیں آئندہ سبق میں بیان کریں گے۔ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے ارکان استصحاب کا ذکر کیا اور بتایا کہ استصحاب کے 3 ارکان ہیں یا 3 شرائط ہیں، تو سب سے پہلا رکن یا پہلی شرط جو ہے وہ حالت سابقہ کا وجود ہے، اور اس حوالے سے ہم نے بتایا کہ مراد ایک ایسی حالت ہے جس کے بارے میں حکم کے وجود کا یقین ہو، اور پھر بتایا کہ یہ حکم جس کے وجود کا یقین ہے یہ اگلی حالت میں آ کے، اگلے مرحلے میں آ کے مشکوک ہو جاتا ہے، یہاں پہ جب مشکوک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کا استصحاب کرتے ہیں۔ پھر ہم نے بتایا کہ یہ جب مشکوک ہوتا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، تو 2 طرح سے وجوہات سامنے آتی ہیں، یا تو اس وجہ سے مشکوک ہے کہ کیونکہ حکم کے حدود و قیود میں ابہام پایا جاتا ہے، یا اس وجہ سے مشکوک ہے کہ خود اس کے موضوع مشکوک ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت جو ہے وہاں پہ استصحاب حکمی جاری ہوگا، جہاں پہ حکم کے حدود و قیود میں ابہام پایا جاتا ہے، یہاں پہ استصحاب حکمی جاری ہوگا، اور جہاں پہ موضوع مشکوک ہے وہاں پہ استصحاب موضوعی جاری ہوگا۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔